وصف خلیل الرحمن، حلم و بردباری۔ اللہ تعالیٰ حلم والا ہے اور وہ پسند فرماتا ہے کہ اس کے بندے بھی برداشت اور بردباری کا مظاہرہ کریں۔ حلم کا آسان لفظوں میں مفہوم یہ ہے کہ غضب و غصہ آنے اور اسے نافذ کرنے کی طاقت ہونے کے باوجود اسے نافذ نہ کرنا اور سزا نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ اپنی شایان شان اس خوبی سے متصف ہے، وہ سب سے زیادہ حلم والا ہے، اپنے مجرموں کی فوری گرفت نہیں فرماتا بلکہ مہلت عطا کرتا ہے۔ قرآن مجید کی متعدد آیات کریمہ میں اس خوبی کا ذکر فرمایا گیا۔ ایک آیت میں یوں ارشاد فرمایا، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا حلم والا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ما احد اصبر علی اذى سمعه من اللہ يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم، یعنی تکلیف دے یعنی ناپسندیدہ بات کو سن کر سب سے زیادہ حلم فرمانے اور سزا کو مؤخر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لوگ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں، پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور رزق عطا فرماتا ہے۔ حلم ابراہیمی، اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو دیگر بہت سے اوصاف حمیدہ کے ساتھ ساتھ حلم و بردباری میں بھی نرالی شان عطا کی، اور اس خوبی پر قرآن مجید میں ان کی تعریف بھی فرمائی۔ سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے چچا آزر کو محبت بھرے انداز میں عقیدہ توحید کی دعوت دی، مگر اس نے نہ صرف دعوت حق قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا بلکہ آپ کو یہ دھمکی بھی دی کہ اگر تم بتوں کی مخالفت سے باز نہ آئے تو میں تم پر پتھراؤ کروں گا۔ ظاہر ہے کہ یہ رویہ بہت تکلیف دہ تھا، مگر آپ نے اس کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہیں کی، بلکہ جب تک امید تھی کہ وہ اسلام قبول کر لے گا تب تک آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی بخشش و مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ تاہم جب اس کے مسلمان ہونے کی امید نہ رہی تو اس سے اپنا تعلق ختم کر دیا۔ یہ بات ذکر کر کے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والے، بہت حلم یعنی برداشت کرنے والے تھے۔ سیدنا ابراہیم کے بھتیجے اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا لوط علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نہایت بے حیا تھی۔ ان کا بڑا جرم یہ تھا کہ وہ اغلام بازی، بدفعلی، ہم جنس پرستی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ راستوں میں بیٹھ کر گزرنے والوں کو تنگ کرتے اور ڈاکے ڈالتے۔ نمبر 2، مردوں کو بھی بری نظر سے دیکھتے۔ نمبر 3، دن بھر کبوتر بازی کرتے تھے۔ نمبر 4، ہنسی مزاح میں ایک دوسرے کو تھپڑ مارتے۔ نمبر 5، کھیل کود میں بے پردگی کو عیب نہیں سمجھتے تھے۔ نمبر 6، اور بطور خوش طبعی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے۔ افسوس کہ یہ تمام بیہودہ کام اب بھی ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے انہیں برے کاموں سے روکا تو انہوں نے حق کو قبول کرنے کے بجائے آپ کو تکلیفیں پہنچائیں۔ ظاہر ہے کہ اس رویے سے سیدنا لوط اور آپ کے چچا سیدنا ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی سخت دل آزاری ہوئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا اور وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے پوری کوشش کی کہ کچھ عرصہ کے لیے عذاب مؤخر ہو جائے اور قوم لوط کو توبہ کے لیے ایک اور موقع مل جائے، مگر رب تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ چنانچہ آپ کو مزید تاخیر کے لیے دعا کرنے اور فرشتوں کے ساتھ بحث کرنے سے روک دیا گیا۔ اس بات کا تذکرہ کر کے باری تعالیٰ نے فرمایا، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، یعنی بے شک ابراہیم بڑے تحمل والے، بہت آہیں بھرنے والے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ وحی فکریہ، حلم باری تعالیٰ کی بھی صفت ہے اور اس کے محبوب بندے بھی حلیم و بردبار اور برداشت کرنے والے ہوتے ہیں۔ وہ اگر غصے کا اظہار کریں بھی تو اپنی ذات کے لیے نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، جبکہ ہمارے معاشرے کی صورتحال یہ ہے کہ بھائی بھائی کا دشمن ہے، گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں، عزیزوں اور دوستوں میں ناچاکیاں ہیں، سیاسی لیڈر اور جیالے ایک دوسرے کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، لوگ معمولی باتوں پر ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں، اور تو اور مساجد میں بھی لوگ ایک دوسرے سے الجھنا نہیں چھوڑتے۔ اس صورتحال کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر حلم اور برداشت کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ سیرت ابراہیمی سے سبق لیتے ہوئے ہمیں بھی برداشت کرنے اور درگزر کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس
الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، یعنی طاقتور وہ نہیں جو پہلوان ہو دوسرے کو پچھاڑ دے، یعنی اگر پچھاڑ دینا ہی خوبی ہو تو کئی جانور انسانوں سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، بلکہ حقیقی طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔